بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ بہار کی جلد نمبر 72 کا ایک باب ہے، فضل اقراء الضیف و اکرامہ، یعنی مہمان نوازی اور مہمان کی عزت اور تقریب کی فضیلت. باب کا نام یہ ہے. روایات بہت ساری ہیں. یہ حسین بن نعیم کہتے ہیں قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اتحب اخوانک یا حسین، یہ راوی کا نام حسین ہے نا، حسین بن نعیم. اچھا، تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے؟ اچھا، اس طرح کی روایات میں جب یہ اخوان آتا ہے، آخ تو بھائی کو کہتے ہیں. یقیناً وہ سگے بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی یا ماں کی طرف سے بھائی مراد نہیں ہوتے. وہ جو ہے نا المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے، یہ برادران ایمانی مراد ہوتے ہیں. یہ سگے بھائی یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے نہیں ہوتے. اتحب اخوانک یا حسین، تم اپنے برادران مومن سے محبت کرتے ہو؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں، میں اپنے برادران ایمانی سے محبت کرتا ہوں. قال تنفع فقراءہم، اچھا تیرے پاس جو مال و دولت ہے اس سے تم جو مومنین فقیر ہیں اور ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچاتے ہو. تنفع کا مطلب ہوتا ہے ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچاتے ہو. قلت نعم، آپ فرزند پیغمبر یہ کام بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، محبت بھی ہے اور میں حسب توفیق یا حسب استطاعت ان کی مدد بھی کرتا ہوں، فائدہ بھی پہنچتا ہوں. فرمایا کہ اما انہ یحق علیک ان تحب من یحب اللہ، یعنی حق بنتا ہے تیرے اوپر کہ تو ہر اس شخص سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتا ہے. حق بنتا ہے تیرے ذمہ کہ تو ہر اس شخص سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتا ہے. اما واللہ لا تنفع منہم احدا حتی تحبہ، ظاہر ہے یعنی اس وقت تک تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا اپنے آپ کو مفید نہیں کہلا سکتا جب تک تو اس سے محبت نہ کرے، اپنے برادر سے محبت نہ کرے. تدعوہم الی منزلک، اور انہیں اپنے گھر جو ہے وہ کھانے کے لیے بلاؤ. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے بلاؤ. یہ ویسے بہت مدد کرتے رہتے ہیں لیکن گھر نہیں دیکھا ابھی تک. ٹھیک ہے، تب یہ کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کو بھی نہیں دیکھا. یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن گھر نہیں دکھاتے. اچھا جی، اما واللہ لا تنفع منہم احدا حتی تدعوہم الی منزلک، یا تم ان کا اپنے وہ گھر بلاؤ. جی قلت وما آکل الا ومعہی منہم رجلان وثلاثہ او اقل او اکثر. یہ بعض آدمیوں کی جو ہے نا وہ اللہ رحمت کرے شیخ صاحب کہتے تھے مجھے نا اکیلے کھانا کھاتے ہوئے بہت گران گزرتا ہے. کسی نہ کسی کو وہ اساتذہ میں سے بلاتے تھے اور اپنے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ پانی اور ڈالیں گے، پانی اور ڈالیں گے، آپ لوگ آ جائے نا. تو کہتے میں اکیلے بالکل نہیں کھاتا جب تک میرے ساتھ ایک دو یا اس سے زیادہ کم لوگ نہ ہوں. اصلا میں اکیلا کھاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ ہر تقریباً دوپہر کا کھانا شام میں کسی نہ کسی مومن کو وہ اپنے گھر بلاتا ہوں. فقال ابو عبداللہ فضلهم علیک اعظم من فضلک علیہم،
یہ عجیب بات کر گئے. میں اس جملے کا ترجمہ کرنے سے پہلے تو وہ جملہ دہراؤں گا کہ روایات میں ہے کہ جسم کی خوراک جو ہے نا وہ کھانا ہے اور روح کی جو خوراک ہے وہ کھلانا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کو جسمانی طور پر فائدہ پہنچانے سے زیادہ جو ہے نا وہ اہم کہیں یا زیادہ وہ روحانی طور پر کسی کو کھانا پہنچانا ہے. امام زین العابدین کا فرمان کہیں فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کی جتنی اہمیت ہے, ٹھیک ہے جی, اتنی جو ہے وہ جسمانی طور پر, بلکہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے جتنا روحانی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے, کم کھاتا ہے, کم سوتا ہے, نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, وہ اتنا ہی روحانی طور پر مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو فرمایا تھا کہ مجھے تعجب اس آدمی پر جو محسوسات کو, اس جسم کو اہمیت دیتا ہے لیکن وہ روحانی زندگی, اس کے لوازمات, اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کو اہمیت نہیں دیتا. ابھی اس کی روشنی میں اس جملے کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا فضلهم علیک اعظم من فضلک علیہم. تمہیں پتہ ہے یہ جو ہر کھانے میں دوپہر کو شام کو اکیلا نہیں کھاتے, کبھی 2 کبھی 3 یا اس سے زیادہ مومنین کو اپنے ساتھ لے جا کے کھلاتے ہو, تجھے ان پر اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے جتنی ان کی تمہارے اوپر فضیلت حاصل ہے. یعنی تم ان کو کھلاتے ہو, تم میزبان ہو, وہ مہمان ہیں, لیکن وہ تم سے افضل ہیں. ابھی یہی کہنا پڑتا ہے چونکہ ترجمہ اس کا جو ہے نا یہی بنتا ہے فضلهم علیکا. اپنا عربی کلاس پڑھیے یا فارسی کلاس اوپر دونوں پڑھیے. دیکھیں فضلهم علیکا, یہ یعنی تیرے اوپر ان کی جو فضیلت ہے نا وہ اعظم من فضلک علیہم, وہ ان پر تیری جو فضیلت ہے اس سے زیادہ ان کی تمہارے اوپر فضیلت ہے. اچھا جی, اس نے اس کے لیے ہضم نہیں ہوا جملہ. کہا فقلت مولا ادعوہ بلا منزلی, پیسہ خرچ کرتا ہوں, بازار سے گوشت خریدتا ہوں, آٹا خریدتا ہوں, پھل خریدتا ہوں, بلاتا ہوں, وہ ان کو کھلاتا ہوں. وہ اطعمہم طعامی, وہ گھر والے بھی جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں. وہ اسقیہم, اچھا جی, ان کو پانی پلاتا ہوں, سیر کرتا ہوں, سیراب کرتا ہوں. وہ اودیہم رحلی, اور ان کے جو ہے نا اپنی سواری وغیرہ کا حتیٰ جو ہے نا وہ کرتا ہوں. وَيَكُونُونَ عَلَيَّ أَفْضَلْ مِنَّا, اور اس کے باوجود وہ مجھ سے افضل ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے جی, پیسہ بھی میرا خرچ ہوتا ہے, ٹائم بھی ہم دیتے ہیں, وہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں, اور وہ ہم سے کیوں افضل ہیں؟ فرمایا نعم انہم اذا دخلوا منزلک. اب یہ آپ دونوں کے لیے انہم اذا دخلوا منزلک, یہ مہمان جو تمہارے گھر آتے ہیں نا, دخلوا بمغفرتک و مغفرت عیالک, یہ تیری اور تیرے اہل خانہ کی مغفرت کو اپنے ساتھ لے کے تیرے گھر میں آتے ہیں. دخلوا جب تیرے اندر آتے ہیں تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے دل میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, ہم کسی کو نہیں بلائیں. دخلوا منزلک دخلوا بمغفرتک یا مغفرت عیالک, یہ تیری بھی مغفرت اور تیرے اہل خانہ جو ان کی میزبانی میں جو ہے نا اپنا ٹائم دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مغفرت کو لے کے آتے ہیں. اور وَإِذَا خَرَجُوا مِن مَنزِلِكَ, جی ہاں, اور جب تیرے گھر سے نکلتے ہیں کھا پی کے, خَرَجُوا بِذُنُوبِكَ وَذُنُوبِ عِيَالِكَ, وہ تمہارے اور تمہارے جو ہے نا وہ اہل و عیال بیوی بچوں کے گناہوں کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ فائدہ. ہاں اب بتاؤ ان کو تم پر فضیلت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تم نے 4 روٹیاں کھلائی ہیں, 1 ڈونگا سالن کھلایا ہوگا, اور یہ جو تمہیں فائدہ پہنچا کے جا رہے ہیں, یہ اگر تیرے گھر نہ آتے نہ تو بخشا جاتا, نہ تیرا گھر جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا. ایسے ایک اور روایت بھی سنا دیتا ہوں, وہ بڑی پیاری ہے. تھوڑا پڑھے محمد
فرمایا یہ اس روایت کو کنفرم کیا آیت اللہ سے اس کا اپنا محسنین نے قال ابو جعفر، میں نے بتایا تھا اماموں میں دو ابو جعفر ہیں، ایک امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ابو جعفر کہلاتے ہیں، اور ایک امام محمد تقی، ان کے جو ہے نا وہ بیٹے تھے جعفر، یعنی کیا کہتے ہیں امام علی النقی کے بھائی تھے، اور یہی امام علی النقی کے بھائی تھے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے آیا، امام علی النقی کا بھائی جعفر بالکل اب تیاری ہو گئی تھی، صفحے بن گئی تھی، بس وہ تکبیرۃ الاحرام پڑھنے والے تھے، اور اتنے میں جو ہے نا وہ 5 سال کے امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئے اور کہا کہ تأخر یا امی، اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیچھے ہٹیں، میں آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اپنے بابا کے اس پر، تو وہ ابو جعفر یقیناً اس سے مراد جو ہے نا وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے، چونکہ اکثر ہماری روایات یا امام محمد باقر سے مروی ہے یا امام جعفر صادق سے مروی ہے۔ شبع 4 من المسلمین یعدل عتق رقبۃ من ولد اسماعیل، 4 مسلمانوں کو کھانا کھلا کے ان کو سیراب کرنا، یہ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔